حلیۃ الاولیاء میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ہر درہم 10 درہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر درہم 18 درہم کے برابر ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ قرض صدقے سے کس وجہ سے افضل ہے؟ عرض کی کہ سائل سوال کرتا ہے جبکہ اس کے پاس مال ہوتا ہے اور قرض طلب کرنے والا اپنی ضرورت کے لیے قرض طلب کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں بہت سارے نکات ہیں، لیکن چند نکات یہ ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بظاہر انسان تو یہ سوچتا ہے کہ قرض میں تو قیمت واپس مل جاتی ہے اور صدقے میں قیمت واپس نہیں ملتی، لیکن پھر بھی قرض کا ثواب 1 درہم کے برابر 18 درہم اور صدقے کا ثواب 1 درہم کے برابر 10 درہم۔ تو اس سے جو محدثین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انسان جب صدقہ کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس کا ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں اتنی قیمت خرچ کرنی ہے، اسے اللہ کی راہ میں اتنی قیمت فلاں جگہ پر دینی ہے۔ لیکن جب کوئی قرض مانگنے والا آ جاتا ہے تو اس کا ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا کہ اسے اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے یا کسی کی مدد کرنی ہے، بلکہ وہ اپنی ضروریات سے چیز کو نکال کر اس شخص کی مدد کرتا ہے، تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ وہ شخص کہ جو قرض ادا کر رہا ہے اس کو جو ہے 1 درہم کے برابر 18 درہم کے برابر ثواب مل رہا ہے، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہو، کوئی مفلس ہو اور پھر اسے قرض دے اور قرض وہ ادا نہ کر سکے اور اس پر مزید مہلت دے، تو ایسا نہیں کہ اس کو 18 درہم کے برابر ہی ثواب ملتا رہتا ہے، بلکہ جس دن کا اس شخص نے کہا وہ اس دن پر نہ دے سکے اور قرض دینے والا اسے مزید مہلت دے دے، تو امام احمد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص مفلس کو اور تنگ دست کو مہلت دے دے تو ادائیگی کا دن آنے تک اس کو ہر دن کے بدلے اس کے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جب ادائیگی کا دن آ جائے اور پھر اسے مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلے اس کے قرض کی دگنی مقدار کے برابر کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو کتنی عظمت اور برکت والا ہے یہ قرض کہ جب انسان کسی بندے کی مشکل کو، مصیبت کو دور کر دیتا ہے، جو دن اس نے کہا ہے اس سے مزید مہلت دے دے جب وہ ادا نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزانہ جتنا قرض دیا ہے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور مزید اسے اگر مہلت دے دے تو جتنا قیمت اس نے دی ہے اس کی دگنا اسے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کسی مسلمان شخص کی پریشانی کو دور کر سکتا ہو، چاہے وہ قرض دے کر ہو، چاہے وہ کسی اور طرح سے ہو، تو اسے چاہیے کہ یقیناً وہ اس کی پریشانی کو دور کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اسے خوب عطا فرمائے گا۔